محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز بھائیوں، الحمدللہ 17 رمضان المبارک کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب بیان ہو رہے تھے کہ 17 رمضان المبارک کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ چند فضائل کا تذکرہ میں نے کل کے درس میں کیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب ہستی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کا انتخاب خود رب العالمین نے فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری مسلم کی روایت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات مسلسل خواب دیکھا کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور ایک خوبصورت ریشمی کپڑے میں ایک تصویر لے کر آئے، اور جب اس کو کھولا گیا وہ تصویر تھی سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جبریل علیہ السلام نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاضی زوجاتک فی الدنیا والآخرہ، یہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، ہونے والی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کا انتخاب خود رب العالمین نے فرمایا۔ کتنی خوش نصیب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ ایسا ہو کر رہے گا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکی تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں تھے کہ مستقبل میں میری رفیق حیات کون بنے گی، تو اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرما دیا۔ تو پھر اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب بھی خود آپ ہیں، اسباب بھی پیدا فرما دیتے ہیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رشتے کی تجویز پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رفیق حیات کا بھی انتظام کرنا چاہیے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کے لیے کچھ انتظام کروں۔ ایک نام ہے حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دوسرا نام ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں کی طرف نکاح کا پیغام لے کر حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، اور حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتے کی بات چیت کرنی ہے۔ جب حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئیں تو حسن اتفاق سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ موجود نہیں تھے گھر میں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ موجود تھیں۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو خوشخبری سنائی، آپ کو بشارت ہو، خوشخبری ہو کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بیٹی کے لیے رشتے کا پیغام بھیجا ہے۔ بہت خوش ہوئیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا محبت تھی۔ ساری کائنات میں سب سے زیادہ خوشی یہی تھی کہ اللہ اور اس کا رسول ہم پر راضی ہو جائے۔ منتظر تھے کہ اللہ کا حکم آئے، اللہ کے رسول کا حکم آئے، ہم پورا کریں۔ تو بہت خوش ہوئیں۔ پھر انہوں نے کہا ہمارے لیے تو بہت خوشی کی بات ہے۔ اسی اثناء میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے، ان کے سامنے بات رکھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے کہ میرے آقا علیہ السلام کا حکم آیا ہے۔ ایک بات عرض کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میرے پاس یہ پیغام لے کر آئی ہیں، لیکن ایک عرض ہے میری کہ کیا بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ سمجھے بات؟ بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو میں حاضر خدمت، کیونکہ عرب میں یہ رواج تھا کہ جس طرح
منہ بولا بیٹے کو وہ حقیقی بیٹا سمجھتے تھے اور اس کو احکامات میں شریک سمجھتے تھے، اس کے ساتھ نکاح بھی نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح جو منہ بولا بھائی ہوتا تھا نا، اس کو حقیقی بھائی سمجھتے تھے اور اس کی بیٹی سے رشتہ نکاح بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ عرب کا رواج تھا۔ اب اس کے متعلق نیا حکم نہیں آیا تھا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذہن میں وہ تھا کہ میرے ذہن میں ایک بات ہے، آپ یہ پوچھ کر آئیں۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے گئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری شریعت میں جو منہ بولا بھائی ہوتا ہے وہ حقیقی بھائی نہیں ہے، حقیقی بھائی والے احکام نہیں ہیں، اس کی بیٹی سے نکاح جائز ہے۔ اگرچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے واقعی بھائی ہیں، لیکن وہ میرے حقیقی بھائی نہیں ہیں، میرے اسلامی بھائی ہیں، ان کی بیٹی سے میرا نکاح جائز ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر پھر ابوبکر صدیق کو خوشخبری سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ میری شریعت میں یہ جائز ہے۔ تو یہ بات سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ آپ نے سنا ہوگا، میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ ایک مجلس تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پسند کی 3 چیزیں بیان فرمائی تھیں۔ صدیق اکبر نے اپنی بیان فرمائی تھیں، حضرت عمر نے اپنی بیان فرمائی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی بیان فرمائی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیان فرمائی، سلسلہ چلتا رہا۔ جبریل امین نے اپنی بیان کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بیان فرمائی۔ ان میں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسند کی 3 چیزیں تھیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ بہت بڑی پسند ہے کہ میری بیٹی ہو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہو، میری دنیا کی سب سے بڑی پسند ہے یہ رشتہ مجھے بہت پسند ہے، بہت محبوب ہے، یہ تعلق، یہ رشتہ بہت پسند ہے مجھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نسبت عطا فرمائی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ تمام ازواج مطہرات میں سے اکیلی مجھے یہ خصوصیت ہے کہ جب میرا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو میرے ماں باپ دونوں مسلمان ہو چکے تھے، اور یہ خصوصیت مجھے حاصل ہے کہ میرے ماں باپ دونوں مہاجر ہیں، دونوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے۔ اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح تو مکہ معظم میں ہو چکا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے 6-7 سال کی عمر میں، رخصتی مدینہ منورہ میں آ کر ہوئی 9-10 سال کی عمر میں۔ تو یہ عجیب منظر تھا، مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، ازواج مطہرات کے حجرے بھی ساتھ ساتھ تعمیر ہو رہے تھے۔ تو اسی اثناء میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بہت دانشمند آدمی تھے، بہت عقل مند آدمی تھے، آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو تھے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ سے مشورہ کیا کہ 10 سال کی ہو گئی ہماری بیٹی، یہ وقت ہے تربیت حاصل کرنے کا، تعلیم حاصل کرنے کا، سیکھنے کا، سمجھنے کا، اور سمجھ رہے تھے کہ بہت صلاحیت والی ہماری بیٹی ہے، تو اب اس کی تعلیم و تربیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے علاوہ کوئی بہترین درسگاہ نہیں ہے۔ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے سب سے اعلیٰ درسگاہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے۔ کیوں نہ ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کریں، اگر اجازت ہو تو حضرت عائشہ کو پہنچا دیں آپ کے گھر میں۔ جا کر اجازت مانگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کی والدہ نے اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس حجرے میں پہنچا دیا۔ یہ تھی رخصتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس حجرے کو کیا ہے شان اور مقام بخشا کہ آج جو روز اقدس سے معروف ہے، یہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے، جس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا
ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان جو ٹکڑا ہے زمین کا، یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ حضرت عائشہ کا حجرہ وہ مقدس مقام ہے کہ جہاں پر آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ جس حجرے میں، جس زمین کے ٹکڑے پر آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، کائنات کی زمین و آسمان میں سب سے افضل ترین ٹکڑا وہ ہے جہاں پر اللہ کے محبوب تشریف فرما ہے۔ وہ کہاں ہے؟ وہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات میں دن مقرر کیے ہوئے تھے، لیکن یہ میری خوش قسمتی تھی کہ آقا علیہ السلام کی زندگی کے جو آخری ایام تھے، آخری ہفتہ تھا، آقا علیہ السلام نے تمام ازواج مطہرات سے اجازت مانگ لی، اگر آپ کی اجازت ہو تو آخری دن میں حضرت عائشہ کے حجرے میں گزار دوں۔ تمام ازواج مطہرات نے خوش دلی سے اجازت دے دی۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مجھے خوش نصیبی ملی کہ آقا علیہ السلام کی زندگی کے جو آخری ایام تھے، آخری ہفتہ تھا، وہ میرے حجرے میں گزرا۔ اور پھر ارشاد فرماتی تھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت قریب آیا تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تشریف فرما تھے، اور آقا علیہ السلام نے مجھ سے مسواک مانگا۔ میں نے وہ مسواک اپنے منہ میں چبایا، اور وہ چبا کر آقا علیہ السلام کے منہ مبارک میں مسواک کیا۔ تو آقا علیہ السلام کے زندگی مبارک کے آخر میں جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں گئی ہے وہ حضرت عائشہ کا لاب مبارک تھا۔ اور کتنی محبت تھی آقا علیہ السلام کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کبھی کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو حکم فرماتے، کوئی پینے کی چیز ہوتی، پیالہ یا گلاس لیا ہوا تھا، تو فرماتے تھے آقا علیہ السلام کہ تم پہلے پی لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیالے سے یا گلاس سے پیتیں، تو جس جگہ سے منہ لگا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پانی پیتی تھیں، اسی جگہ پہ منہ لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے۔ تو یہ مقام تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑا یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے۔ بہرحال آخری ایام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزرے، اور عظیم خوشخبری تو سنا دی گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ دنیا اور آخرت میں آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، دنیا کی زندگی میں بھی، آخرت میں بھی۔ کتنا بڑا مقام ہے میرے دوستو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب احترام نصیب فرمائے، پوری امت کو آپ کی تعلیمات برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔